نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو، مجھ سمیت سب کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے عقیدہ میں رکھے، اپنی اصلاح میں رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم سچ اور حق کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور خود بخود اچھی اور نیکی کے راستے پر چلا دے۔ آمین ثم آمین۔ جیسا کہ الحمدللہ کل ہم نے آیت نمبر 49 کو دیکھا تھا اور اس کے اندر بھی آل فرعون کا ہی ذکر ہے، اور وہاں پہ کچھ معاملات جو ذکر کیے تھے وہ ان کی پریشانیوں کے تھے، تکلیفوں کے تھے، جو وہ ان کو تکلیف دیا کرتے تھے بنی اسرائیل کو۔ تو وہاں پہ بھی ذکر یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں اس میں اتنی بڑی آزمائش جو تھی تمہارے رب کی طرف سے، تو اب اسی کا اگلا حصہ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے یاد کر رہے ہیں کہ یاد کرو۔ پہلے بھی یہی لائن آئی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کہ یاد کرو نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، جو کل ہم نے آیت پڑھی۔ آج بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے یاد کروا رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، علیحدہ کر دیا، فرق کہتے ہیں فرقہ، فرقہ بھی لفظ اسی سے نکلا ہے، علیحدہ علیحدہ۔ پھر بحر سمندر کو غرق کر دیا، ڈوبا دیا، کس کو؟ آل فرعون کو، اس کے تمام لشکر کو۔ وَتَنظُرْ، اور تم تو خود دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، یہ نہیں کہ کوئی خواب آ گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا۔ اس کی ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا اس کا ایکسپلین کرنا بہت اچھا لگے گا، آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ پچھلوں کی تو کتاب ہے، لیکن سٹل آپ دیکھیں یہ اگلوں کے ہی معاملات طے کیے جا رہے ہیں اس میں۔ آپ دیکھیں اتنی خوبصورت کتاب ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کاؤنٹنگ ساری بیان کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ کو وہ ہسٹری ملے گی جو کسی رائٹر نے نہیں لکھی، کسی ہسٹری دان نے نہیں لکھی، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو ایکسپلین کرا رہے کہ تب ایسا ہوا تھا اور تب یوں کیا تھا اور یوں ہوا تھا۔ وہ تمام جو پرانی ہسٹری ہے، جو ہمیں آپ کو ٹوٹی پھوٹی بھی ملتی ہے، لیکن سبحان و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت، میں کیسے نام لوں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں، جتنی تعریف ہے وہ کم ہے۔ قرآن آپ کو پورا ماضی، کیسے زمین کی پیدائش، بندے کی پیدائش، کس طرح سے یہ معاملات اور کیسے کیسے چلے، وہ سب بیان کرتا ہے۔ آئیں آگے کی طرف۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو، دریا کو پھاڑ دیا۔ کیسی بات ہے، کوئی پھاڑ سکتا ہے سمندر یا دریا کو؟ اچھا جی، اس یہاں پہ بنی اسرائیل جو اس نے مصر سے جزیرہ نما سینا ہے، اسے آنے والے جو سمندر اور دریا ہے، وہاں پہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے کیسے اس کا عبور کیا، کس طرح سے اس کو کراس کیا۔ یہ تمام واقعہ ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو مفکرین کی جو رائے ہے، مفسرین کی، کہ دریا نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ دریا نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد پر نہیں بنا ہوا۔ دوسری رائے یہ کہ بنی اسرائیل نے خلیج سوئز کو عبور کیا۔ یہاں پہ دیکھیں، آپ بھی تھوڑا جو لوگ ہسٹری سے جانتے ہیں یا جغرافی کو جانتے ہیں وہ بات جلدی سمجھیں گے کہ جو ریڈ سی ہے، بحریہ قلزم جو ہے، اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مشرق کی طرف خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سوئز ہے۔ ان کے درمیان جزیرہ نما سینا جو ہے وہ سینہ پینسولا کہلاتا ہے۔ اسی طرح تکون میں، جسے مطلب زیادہ ہی ہسٹری میں بیان کرنے لگ پڑی ہوں، معذرت۔ تو بہرحال خلیج سوئز اور بحیرہ روم کے درمیان کئی بڑی بڑی جھیلیں تھیں۔ اس کو باہم جوڑ کر درمیان میں حائل خشکی کو کاٹ کر
نہر سوئز آج بنائی گئی ہے، اگر جو آج کل کے دور ہے۔ اب ایک مسلسل رابطہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے خلیج سوئز کو عبور کیا تھا، اور اکثریت کی چونکہ یہ رائے ہے اس لیے میں بھی اس سے اتفاق کروں گی۔ تو لہٰذا اسی کے جو یہ سوئز ہے نا، خلیج سوئز، آپ دیکھیں اس کے اوپر، اس کے ٹاپ پر آپ جائیں، اس کی نوک پر آپ جائیں تو کوہ طور وہاں پہ موجود ہے، جزیرہ نما وہ سینا جو ہے وہ نوک پر ہے، وہاں پہ کوہ طور پہاڑ، اگلی آیت میں اس کا ذکر بھی آئے گا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے ان کو بلایا اور انہیں پھر دورات بھی دی۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری میں نے کہا چلیں جہاں پہ ہم حوالہ اور یہ سب کچھ پڑھتے تھوڑی سی ہسٹری سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ اس وقت کچھ شوق ہوتا ہے نا کہ اس وقت وہ جگہ کہاں ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ وہی ہے، جو لوگ سرچرز ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں کہ خالی گھروں میں ہی نہیں بیٹھو، فکر کرو، توجہ کرو، ڈھونڈو میری چیزوں کو کہ کہاں ہے اور کیسے اور کیا اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں، پھر وہ نشانیاں مل جاتی ہیں جو سائنٹیفک وغیرہ طریقے سے سرچ کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ شعراء میں بیسیکلی نا اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، تو وہاں پہ یہ کلیئر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصے سے جیسے پہاڑ، مطلب وہ دو حصے میں ہو گیا۔ سمندر کا دونوں، آپ نے کبھی دیکھا سمندر کا پانی کبھی پہاڑ کی طرح کھڑا رہے، ٹھہرا رہے؟ پانی کا کام تو ہے بہنا۔ تو لہذا یہ جو اسپیشلی آل فرعون سے نجات دلائی بنی اسرائیل کو، یہ جو معجزانہ کیفیت تھی در حقیقت یہ قوانین کے مطابق نہیں تھی، لا جو ہمارا دنیا کا نیچر کا لا ہے اس کے مطابق نہیں تھی، انہی چیزوں کو معجزات کہا جاتا ہے۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ اغرقنا آل فرعون، اور پھر ہم نے تمہیں اس کو جب پھاڑا تو کیا کیا؟ فرعون کو غرقنا، ہم نے اس کو غرق کر دیا، اس کے اللہ و لشکر کے سمیت فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ نہیں کہ تم وہاں پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل کچھ پتہ ہی نہیں تمہیں، یا خواب میں کوئی بات آ گئی، نہیں نہیں، لائیو یہ سارا منظر وہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ اس لیے ڈیٹیل بیان کرتی ہوں کیونکہ تفسیر کا مقصد ہی تھوڑا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ چلے چھوٹے ٹائم کے مطابق آپ کے ساتھ ایکسپلین کر سکوں۔ دیکھیں اگر یہ چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوتی اور پھر اس بنی اسرائیل قوم کے اوپر اتنے پیغمبر آئے، آلموسٹ سارے میں نے بتایا تھا، پہلے بھی ذکر کیا تھا، بہت زیادہ پیغمبر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ فی الحال ان پیغمبر کے ساتھ یہ واقعہ پورا مشہور ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پھاڑ دیا، پڑھا، علیحدہ علیحدہ کر دیا سمندر کو۔ یہ کوئی مذاق کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ تم کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے نجات دی دی، ڈبونے سے بچا لیا۔ کس کو ڈبو دیا؟ فرعون کو الٹا ڈبو دیا اس کے لشکر سمیت، جبکہ بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ اب یہ سوچے تو صحیح کہ ایسا کیا تھا بنی اسرائیل کے پاس جناب کہ اس کو بچا لیا؟ سبحان اللہ، بہت مزے کی بات ہے۔ دیکھیں یہاں پہ حق والے علیحدہ ہو گئے اور کفر والے علیحدہ ہو گئے، اس بات کو سمجھیں۔ اس وقت اس کو غرق و تباہ کر دیا کیونکہ تم ایمان والے تھے، حق والے تھے، تم نے معافی مانگ لی تھی، تو سمندر نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ نکال دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ڈیٹیل میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، سورہ شعراء میں تقریباً 60 سے لے کے آیت نمبر 67 تک، 60 سے لے کے 67 تک پوری ڈیٹیلز یہ 6-7 آیات میں نا اس کی ڈیٹیلز آئیں گی انشاءاللہ، تو وہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی بشرط زندگی تو پڑھیں گے۔ تو جو سامری جادوگر تھا، یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سامری جادوگر تھا، اس سے پہلے کیا واقعہ وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ سامری جادوگر والا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، سانپوں والا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو حکم ہوا کہ آپ نے لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، جبکہ جو دوسرے فرعون کے جو سارے جادوگر بلائے گئے تھے دنیا بھر سے، ان سب کے جو سانپ چیزیں جو بھی ان کے پاس وہ اپنے منتر جادو وغیرہ دکھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اپنی لاٹھی پھینکے، جبکہ وہ لاٹھی جسٹ اژدہا کی شکل اختیار کر گئی، اور وہ لاٹھی جسٹ ایک لکڑی کی تھی، یہ نہیں کہ وہ پہلے سے ہاتھ میں ان کے سانپ تھا، نہیں،
وہ لکڑی اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ سب کفار جو تھے، وہ جو مشرکین تھے، وہ جو تھے فرعون کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جادوگر اتنے بڑے بڑے کہ دنیا ان سے ڈرتی تھی اور خوف کھاتی تھی، وہ بھی انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے ڈر سے سائیڈوں پہ ہو گئے اور کہا کہ یہ کوئی مذاق واقعہ نہیں ہوا، یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی نہیں کر سکتی، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ انہوں نے اپنا مطلب وہیں پہ سلینڈر کر دیا، جبکہ فرعون سمجھا کہ شاید وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ وہ کہنے لگے یہ ربو کا ربا کا اس طرح کا کچھ الفاظ ہیں، میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو فرعون نے کہا ہاں ہاں میری تعریف کر رہے ہو، بولو ہاں ہاں میں ہی تمہارا رب ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا یہ تو پیچھے ہو گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور ہی چیز کی وجہ سے ہے، یہ مطلب فرعون کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو رب، یہ کہہ رہے ہیں جو موسیٰ کا ہے رب، جو تمہارا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے، یہ آگے آیات میں انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں مطلب کہ اتنی محبت آتی ہے نا مجھے ان الفاظوں کے اوپر۔ تو فرعون بھی جب ہکا بکا رہ گیا تو اس نے کہا یہاں سے تم نکل جاؤ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہاں سے تم دفع ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ہوں، کیونکہ وہ اپنے جو تھے سارے جادوگر ان سے مشورہ وغیرہ کرنے لگ پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ تم راتوں رات نکل جاؤ، جو تمہارے حق والے ہیں، جو تمہارے ساتھ دینے والے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو آپ لے کے نکل جائیں راتوں رات۔ اب یہ واقعہ مزہ آتا ہے ان واقعات کو سمجھیں اگر ڈیٹیلز، لیکن ڈیٹیل بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ راتوں رات وہاں سے وہ نکل گئے، حتیٰ کہ تقریباً پورا کا پورا مصر وہاں سے نکل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسے جیسے وہ اندھیرے میں لشکر آہستہ آہستہ، پتہ وہ گدے گاڑیاں چھکڑا کچھ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ان کی تصاویر یا ویڈیوز وغیرہ، تو وہ چھکڑا اور سلو وہ پیدل چل رہے تھے اور دریا کلزم کی طرف وہ جانا چاہ رہے تھے، نکل جائیں کہ ہم یہ راتوں رات نکل جائیں اندھیرے میں۔ تو جب صبح کے وقت صبح تقریباً پہنچ گئی اور وہ بمشکل دریا کلزم کی طرف پہنچے، تو کیا ہوا جب صبح کے وقت دیکھا کہ فرعون نے کوئی اس کے کوئی آ ہی نہیں رہے کام کرنے والے مزدور، جن کو وہ مار مار کے ان کو ذبح کر دیتا تھا، جس کا ذکر ہم نے کل بھی پڑھا، بیٹے اور بوڑھوں کو اس طرح سے یوز کرتا تھا، کام کرواتا رہتا تھا اور کوڑے مار مار کے، ان کی ہڈیاں ہی تھیں کوڑے کے جتنے، ان کے اپنے جسم ہو گئے تھے اتنے کمزور اور لاغر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سے سورہ شورا میں کہ جب تک کوئی نکلا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، تو جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہمیں نجات دے رہا ہے سچ مچ، تو وہ جو نہیں بھی ایمان رکھتے تھے نا، فٹافٹ وہ کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے قافلے کے اندر شامل ہوتے رہے۔ تو جب یہ لشکر جو تھا وہ بالکل دریا گلزم کے بالکل آمنے سامنے پہنچ گیا، تو آگے تھا اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا مطلب اتنا بڑا سمندر کو پھاڑنا کا مذاق ہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل مطلب کہ استغفر اللہ، ہم تو پڑھتے ہیں پھر فوراً ابھی ایمان لے کر آئے ہیں رب کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارا عہد و پیمان کیا ہے، اور ساتھ ہی پھر کیا کہنے پڑے، وہی جو خوف اور ہراس اور ان کو دنیا کی جو ان کے اندر ہوتا ہے نا نفاق، وہ پھر جڑ آیا۔ پھر موسیٰ اب کیا کریں گے، موسیٰ اب کیا ہوگا، یہ تو سامنے دریا نکل آیا، یہ تو سامنے سمندر نکل آئے گا، یہ سمندر ہے اس کو کون عبور کرے گا، ہم تو کمزور ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہے، اب یہ کیا ہوگا، یہ تو اندر سارا ہم پانی میں ڈوب جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے جو کمزور الفاظ تھے وہ بڑا بڑھ چڑھ کے انہوں نے بتانا شروع کر دیا، موسیٰ ایسے کیسے، ایسے کیسے، ایسے کیسے، مطلب بدگمانیاں فوراً پورے قافلے میں جلدی جلدی۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ غلط بات کرے اور دوسرا بھی خسر پسر کرنے لگ پڑتا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں کمزوری ہے۔ تسلی نہیں رکھیں گے اللہ کے اوپر یقین، ودن سیکنڈ چھوڑیں گے اور بس سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لہٰذا حضرت جو موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے پھر ان کو تسلی دی، ان کو اس ٹینشن کی حالت میں پھر دیکھیں اپنے اوپر صبر رکھ کر ان کو مزید ان کو پریچنگ کر رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ تو ہوں، لیکن میرے ساتھ میرا اللہ ہے،
یہ ہم آگے ڈیٹیلز پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اتنا پیارے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خود بھی مطمئن رہو اور تم میرے رب پر جس نے مجھے تمہیں یہاں پہ لانے کی ترغیب دی ہے obviously وہی آگے سے سنبھالے گا نا. مجھے تو کوئی خوف نہیں. یہ الفاظ ہیں اس کے سورہ شعراء کے. لا خوفون، مجھے نہیں کوئی ڈر. کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. جب آپ کا اتنا بلیو اسٹرانگ ہوگا، اتنے آپ مطمئن ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیں جس کا توکل ہی اللہ پہ ہو تو کیا اللہ غفور الرحیم اس کو کبھی چھوڑ سکتا ہے تنہا؟ یہ ہمارے بلیوز اور ڈس بلیوز ہوتے ہیں جو ہمیں کمزور کرتے ہیں. شیطان کا وسوسہ تو بعد میں ہی ہے، ہم اپنے نفسوں کے بہت زیادہ بڑے غلام ہیں. تو مزید ہم مدعا ڈالتے رہتے ہیں شیطان نے کیا، شیطان نے کیا، جبکہ ہم اپنی ذات میں اپنے نفس کے بہت زیادہ غلام ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. جس نے یہ راستہ دکھایا ہے، جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو لے جاؤ، تو وہی آگے سے راستہ بھی نکالے گا نا. آپ کس وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں؟ یقین رکھو وہ رب ہے. آپ کو ابھی تک اللہ کی صفت پہچان نہیں ہو رہی. پالنے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. جب پالنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، زندگی دینا، لینا، کھلانا، پلانا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، آپ کا ایک ایک سانس، آپ کا ایک ایک خون کا گردش کرنا اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی ٹینشن، مطلب یہ جو ٹینشن ڈال رہے تھے اس ٹینشن میں بھی ان کو یہ احساس دے رہے تھے فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو بنی اسرائیل چل پڑے دوسرے کنارے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں اس کو تمہارے سامنے دیکھو راستہ نکالتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، وہ راستہ نکالے گا ود ان سیکنڈ. جو اگلی لائن ہے نا کہ تم تنظرون وانتم، حالانکہ تم تو دیکھ رہے تھے، تم نظر، نظیر، دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی بینائی کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ. مطلب خالی خالی دیکھ ہی نہیں رہے تھے، بصارت بھی تو کام کر رہی تھی نا. سمجھنے کی سمجھ بوجھ جو ہوتی ہے بصارت، اس سے بھی تو تم دیکھ رہے تھے کہ دریا، وہ جو سمندر، تھوڑی اتنا بڑا پہاڑ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے سائیڈوں پہ کئی 100 سال پہلے کی وہ پانی کی چٹانیں بنی ہوئی ہیں، اور ایک قطرہ آگے نہیں آیا، زمین نیچے سے ڈرائی نکلی. سبحان اللہ. گڑھے، ان کے گھوڑے، گدھے، ان کی وہ جو چارپائیاں تھیں، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے آرام سے اس کارنر سے چل پڑے اور دوسری سائیڈ پہ جو کلزم کا دوسری اپوزٹ سائیڈ تھی اس طرف وہ دوسری طرف جا پہنچے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لہٰذا آج ترقی یافتہ ممالک میں اس ملک یعنی مصر سے نکل کر صحرائے سینا کی طرف دوسری طرف پہنچنا کوئی مذاق کام نہیں تھی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو تمام جو پیروکار تھے، جو ان کے فالوور تھے، ان کو لے کر وہ دوسری سائڈ پر پہنچے ہی تھے، ابھی دریا کو کراس کر کے وہاں تک پہنچے ہی تھے، تو فرعون تو پہنچ چکا تھا. فرعون کو خبر پہنچی کہ آج تو کوئی لیبر ہی نہیں آئی، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اچھا میں ان کو ویسے ہی مار دوں گا. اس نے اپنے تمام اپنے لشکر تیار کیے. اس نے کہا دوڑو جتنی تیزی سے اپنے گھوڑوں کی وہ جو ہے سپیڈیں لگاؤ، اور مجھے بھی 2 ہاتھی گھوڑے وہ لے کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور تیر اور پتہ نہیں جو بندوقیں تو تب تھی نہیں، مطلب جو تمام اسلحہ وہ لے کر ان کی طرف ان کو مارنے کے لیے نکلا. اب وہ دیکھ رہے ہیں جب ادھر سے فرعون کا بھی لشکر پہنچ گیا اور یہاں سے یہ عبور کر رہے تھے اس دریا سمندر کو، وہ اس باہر کو جب کراس کر کے تقریباً آلموسٹ اینڈ والی سائڈ پہ پہنچ رہے تھے، اب یہ رک گئے. پہلے تو سارا لشکر فرعون کا ڈر گیا، یہ کیا، یہ سمندر کیسے کھڑا ہو گیا؟ ان کی تو وہ کیا کہتے ہیں جھچکیاں بن جانا، وہ دنگ کے دنگ رہ گئے کہ یہ کیسے ہوا، یہ نجات کیسے ملی. فرعون نے ان کو ڈانٹا، ان کو غصے ہوا، نکلو نکلو، ان کو پکڑو، ان کو نکلو. اور وہ کہیں یہ تو
سمندر ہے، ہم اس کو کیسے عبور کریں؟ وہ کہتے جیسے وہ کر رہا ہے نکلو تم لوگ۔ وہ پیچھے سے ان کو کوڑے پڑنے لگ پڑے، آل فرعون وہ خود ہی اپنے ایک دوسرے کو مارنے لگ پڑے کہ نکلو نکلو نکلو، ان کے جرنیل ان کو مارنے لگ پڑے۔ خیر وہ نکلے ان کو غرق کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پر نکلے ان کو غرق کرنے کے لیے، تو عین جب وہ آل فرعون، اس کا لشکر، وہ سارا کچھ، حتیٰ کہ فرعون بھی جب مڈ میں آیا سمندر کے، اسی جہاں پہ راستہ بنا ہوا تھا، وہ فرعون سینٹر میں آیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام جو قافلہ تھا وہ اس ٹیلے کی طرف دوسرے کارنر تک پہنچ چکا تھا، ساتھ ہی سینٹر سے پہلے ابھی یہ لوگ جا رہے تھے نا، تو سینٹر والے حصے سے اچانک سمندر کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ جڑ جاؤ واپس۔ سمندر سارا تیزی سے اکٹھا ہو گیا، وہ جو درمیان میں لائن بنی تھی وہ ختم ہو گئی، اور تمام آل فرعون جو تھا اس کا تمام لشکر اور فرعون بھی اس میں غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب فرعون بالکل اینڈ پہ دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے ہیں، اس کی ساری قوم بھی ساری اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب ناک تک اس کے پانی چڑھا، جب اس نے محسوس کیا یہ تو میں گیا، حالانکہ اینڈ تک پانی آ گیا، اور اس نے اپنے ملازموں کو کوڑے مار مار کے وہاں تک پہنچا دیا، وہ تمام اس کے سامنے ڈوب رہے تھے۔ یہ بھی جب ڈوب رہا تھا، ناک کے پانی جب کراس کر گیا ناک کے سوراخوں سے بھی، اس کی آنکھیں بھی ڈوبنے لگیں۔ اس نے ڈوبتی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ موسیٰ میں ایمان لایا تیرے رب پر۔ تو پھر بھی وہی والی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ کے حکم سے کہ جب تیری ہنسلی یا تیری جان یہ گھنٹی تک پہنچ جائے، پھر ایمان کے دروازے یا لا الہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہلت ہے ہر انسان کے لیے۔ تو یہاں پہ فرعون کا جو واقعہ ہے، اس طرح سے اس کو غرق کیا گیا، اور مانی دیا یہ گیا کہ یہاں پہ کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے تو سبق حاصل کر لے۔ جب تیری جان بالکل گھنٹی تک، یہاں پہ گردن کی ہنسلی جس کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ نیک تک پہنچ جائے، سانس بھی اکھڑنے کے، پھر تو کہے او ہو میں نے دنیا میں یہ کیا، تو پھر کوئی چیز کام نہیں آتی، تو اس کی توبہ نہیں قبول کی گئی۔ یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں پہ جو ذکر ہے یہ پورا دیکھیں، لفظ تھا صرف انجیناکم، اس انجیناکم کے اوپر دیکھیں کتنی ڈیٹیل ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ہم نے پہاڑ کو پھاڑا، ہم نے آل فرعون کو اس میں ڈبویا، غرقنا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ پیچھے بھی یہی ذکر آیا، ہم نے، یہ کون ہے؟ نون کھڑی زبر الف نا ہو گیا، اس یہاں پہ یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں نجات دی، میں نے تمہیں بچایا، میں نے فرعون کی جو وہ تم لوگوں کی بچیوں کو زندہ مارتے تھے اور بیٹوں کو دفن کرتے تھے، بیٹیوں کا قتل کرتے تھے، اور جو بھی ظلم کرتے تھے، تو یہ تمہارے لیے امتحان تھا، لیکن تم نے تب توبہ تلافی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی تم اللہ پہ ایمان لے کر آئے، اپنی غلطیوں سے توبہ کی، تو ہم نے تمہیں نجات دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ کوئی سوئے ہوئے خواب آیا، نہیں، یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام چیک کریں ذرا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو دیکھ رہے تھے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم نے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، نہیں، یہ اللہ اکبر، یہ قرآن جو ہے آپ کو وہ چیز بتائے گا جو ہم سے چیزیں کبھی کبھی چھپا بھی دی جاتی ہیں، لیکن یہود جتنی مرضی چلاکیاں کر لیں، فرعون کی طرح جتنا مرضی وہ کام کر لے، بنی اسرائیل ہی رہے گی، اور اللہ پر ایمان والے، تقوی کرنے والے ایمان والے ہی رہیں گے، اور اللہ کے پسندیدہ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہی واقعہ ہے آگے سے کہ جب وہ اس سائڈ پہ پہنچے، دریا کلثوم کی دوسری سائڈ پہ، تو پھر وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحفے میں کیا ملا تھا؟ تورات ملی تھی. انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی، ہم سب کی کمی بیشیوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.